الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه جنا عرب دی پاک زمین اتے جنا عرب دی پاک زمین اتے ماری چمک سراج منیر آیا کعبہ وجد اندر چھئی حرم اتے تنویر رب پاک پئی مہی عربی دے رخسار چ ان تاثیر یک فرش کیا ست فلک نصر بنے پل وچ بدر منیر بلال و سلمان بو ہریرہ اٹھیں جو محشر تو بولے رضوان بلال و سلمان بو ہریرہ اٹھیں جو محشر تو بولے رضوان انہی کے صف میں نصر بلاؤ نصر غلام محمدی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ وتما برہانہ دا لکھ لکھ احسان ہے کہ رب عظیم نے سکوں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے ذکر خیر دے اندر بہن دا شرف عطا فرمائے سامعین محترم کافی سارا وقت گزر گیا ہے
اور ساری محفل ذکر پاک دی جاری اور ساری ہے اور اس دا اختتام پیر سباگ رحمت اللہ تعالی علیہ دے شہزادگان دے دعا اور بیانات دنل ہوسی یقیناً نیک بخت لوگ اس محفل کے اندر منتظر ہیں اور انسان اللہ جل مجدہ دے عطا کردہ توفیق لل نیک عمل کر دے نیک عمل رب دی توفیق لل کر دے اگر رب نہ چاہے انسان کو ساری چیزاں موجود ہوئے مال موجود ہوئے جائیداد موجود ہوئے سرمایہ موجود ہوئے رب نہ چاہے انسان نیک عمل نہیں کر سکتا اور اگر ساریاں چیزاں دنیا نیا سرمایہ جائیداداں انسان دے کل بالکل نہ ہوئے لیکن رب تعالی چاہوے رب تعالی نو پسند آوے تا او ایسے آدمی کل بھی اچھا کم کرا گندا ہی ایسا آدمی ہوندا ہے جڑا بظاہراً چھوٹا نظر آندا بظاہراً اس دی کوئی شکل و صورت اس کم دے مطابق اور موافق نہیں ہوندی لیکن رب العالمین جلے چاہندہ ہے تو اپنا ذکر انہاں لوگوں کو بھی کرا گیا تازانی گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر جاری اور ساری اور میں چند گلاں حضور دی ولادت دیاں عرض کرے سا پتہ نہیں ساری محفل دے اندر او لمحہ اچانک آ جاوے کہ پیر سباگ رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح مبارک تشریف لیا آکھو چا سبحان اللہ عزیزانی گرامی 27 پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اقتربت الساعت وانشق القمر قرآن پاک رب نے فرمائے قیامت قریب ہے اور چندہ پھٹ مننا ایوی برحق عزیزانی گرامی اس آیت کریمہ دے اندر چندے پھٹن دا ذکر چندے ترپن دا ذکر موجود جیویں کہ تمہارے علم دے اندر ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزہ دے وچوں چندہ دو ٹکڑے ہومنا حضور دا عظیم الشان معجزہ ہے ایویں چندہ ترٹ ونجنا قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انقدرت رب نے فرمائے قیامت دا دہاڑا اس دا منظر اے ہے کہ اذا الشمس کبرت اس دہاڑے جڑا سورج اے بے نور ہوئے و اذا النجوم انقدرت اے جڑے چمکان والے تارے آسمان تے اے ترٹ کے ڈھائے پوسے اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت رب نے فرمائے اے بلند و بالا پہاڑ اے پتھر اڑ کے ریزہ ریزہ ہو کے غبار بنوے سے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ رب نے فرمائے قیامت دا دہاڑا کہ بے مہار اٹھنیاں حاملہ اٹھنیاں رب نے فرمائے وہ ایسا خوفناک اور اوکھا دہاڑا ہے کہ اس دہاڑے حاملہ اٹھنیاں بے مہار چھوڑ دیتیاں ویسے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ رب نے فرمائے جیرے جانوریں
میں انہاں نو جمع کرے سا یعنی جانور دوجے جانور نو تکلیف دیتی ہو سی رب نے فرمایا میں اپنا حساب و کتاب اپنا جناب والا بدلا انہاں جانوراں کو بھی ایک دوجے کو کر کے دے سی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور رب نے فرمایا قیامت دا دہاڑا وہ ہے جس دہاڑے سمندر جو ہے انہاں دی وچوں اگ دی شعلے اگ سے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور رب نے فرمایا جیڑی بچی قتل کیتی گئی ہے چھوٹی عمر دے اندر بغیر گناہ دے اس نو قتل کیتا گئی رب فرمایا میں اس تو بھی سوال کرے سا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کیرے گناہ دے اندر کیری وجہ کو کیرے جرم دے اندر تینو قتل کرتا عزیزانی گرامی قیامت دے احوال یہ رب نے بیان فرمائے تو میں عرض کریں گا پیا ہم گل دور چلی گئی قیامت دی نشانی ہے چاندہ ترٹنا یہ 19 سپارے دے پہلے رکوع دے اندر بھی موجود ہے چاندہ ترٹ وینا آسمانہ دا پھٹ وینا عزیزانی گرامی قرآن پاک دے مطالعے دی اللہ تعالی توفیق عطا فرماوے آکو چھ سبحان اللہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات کثیرین چندہ ترٹنا اے حضور علیہ السلام دا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس معجزے دے اندر اس معجزے دے پیش آون دے اندر جیڑی سارے تک تحقیقی خبر پہنچی ہے کہ ایک ہی میں پیش آیا اس دا پس منظر کیا ہے تازانی گرامی یہ ٹائم کفار نے مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرامان واسطے مختلف قسم دے حربے کیتے مشرکین نے اور ناکام ہوئے تا او تنگ آکے ملک شام دے بادشاہنوں خط لکھا انہوں ملک شام دا بادشاہ حبیب الزنا ہے اس نے خط لکھا ابو جہل سردار نے کفار دے اور مشرکین دے سردار نے اور اے تحریر کی تھی کہ اگر بر وقت تا اس دا بدلہ نہ دیدا اس دے توجہ نہ دیتی اس نے روکا نہیں محمد بن عبداللہ دے کام نہ روکا تا ان قریب ایسا ہو ویسی کہ تیرے اباؤ اجداد دا ذکر تیرے اباؤ اجداد دا دین سادہ بزرگاں دا جڑا چلا ہویا وطیرہ ہے بالکل اور ختم ہو ویسی نیست اور نابود ہو ویسی اور اساں اس دا مقابلہ کیتا ہے لیکن ہر حربے سارے ہر جنابے والا چال نو اور مکہ اور فریب نو محمد بن عبداللہ نے ناکام بنا چھوڑا عزیزان گرامی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کفار مشرکین ایک گمان کریں ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام مجنون وہ بادشاہ جڑا ہے اس نے ختم اللہ اس پڑھا اور پڑھ کے اس نے آمن دا ارادہ کیتا اور اس نے بلایا اس بہنے گیا مکہ دے اندر کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ دے بارے کافرانی اے حربہ کھیدا کہ او حکیم ہے او بادشاہ بھی ہے حکیم بھی ہے کہ او اس واسطے آنا پہ کہ آکے محمد بن عبداللہ دی بیماری اور اس دا علاج اور معالجہ کرے بیماری عزیزان گرامی المختصر بادشاہ ملک شامی چو چل لے اور مکہ المکرمہ دے اندر آ جانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نل ملاقات واسطے آمنا چاہندے تا ابو جاہل نے اس نو حضور علیہ السلام دے بارے دسایا کہ خیال کریں تائیں تو پہلے کئی شاہکار گئے لیکن ناکام ہو گئے
کہیں تو پہلے کئی جناب والا اہل علم اور دانشور اور ہوش و حواس والے لوگ گئے لیکن ناکام تھی گئے خیال کرے تو وہ آکھن لگا کہ ول ان کرو کہ اس کو میرے کول بھی نہ آؤ میں اس دے حد دے اتے ہاتھ رکھ کے اس دی جڑی مرض ہے اس دے بارے معلومات کر دیں سے عزیزان گرامی ابو جہل نے ول اس میں روکا کہ تین تو پہلے عمر بن خطاب وہ گئے ہیں انہوں نے مقابلہ کرن واسطے انہوں نے سامنے گئے میدان اچ گئے لیکن جڑے ٹائم واپس آئے ہیں تو انہوں نے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے آئے خیال کریں عزیزان گرامی المختصر حبیب یمنی ملک شام دا بادشاہ اس دی محفل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا گیا اس واسطے کہ اے حکیم ہے تہاڈا علاج کرے سی اور انہاں دی اصل وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک مقابلہ کرنا یہ ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا گیا تو ابو جہل نے ایک مکر فریب اے چلا کہ یہ ٹائم محمد بن عبداللہ آوے تو سا محفل کے اندر اس دا استقبال نہیں کرنا اس دی تعظیم اور توقیر نہیں کرنی لیکن عزیزان گرامی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے روب عطا فرمایا ہے تحریر کے اندر موجود ہے روایت کے اندر موجود ہے کہ یہ ٹائم اللہ دے محبوب جلوہ گر ہوئیں تشریف جن آئیں سب تو پہلے محفل کے اندر اٹھ کے کھڑا ہونا والا ابو جہلہ عزیزان گرامی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے بادشاہ دی ہم کلامی ہوئی گفتگو ہوئی تو اللہ دے محبوب نے وہ بادشاہ بڑا ذہین فتین انسان آکھن لگا کہ اے محمد بن عبداللہ تسا نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے اور تسا یہ جان گے ہو تو پہلے انبیاء تشریف گھن آئے ہیں اور انہوں نے اپنی نبوت دی دلائل پیش کیتے ہیں اور اپنی نبوت دے دعوے دی اتے دلیلاں اور براہین پیش کیتے ہیں اور انہوں نے معجزات دکھائے ہیں اگر تسا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو تو بل این کرو کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ دی کوئی نشانی کوئی اپنی معجزے اپنی نبوت دی دلیل پیش کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا بسا کیا تیرے ذہن میں اندر آندا پہ کیا معجزہ دیکھنا چاہنا ہے تازن گرامی ملک شام دے بادشاہ نے ایک گل کی تھی کہ اے محمد بن عبداللہ تو یہ معجزہ ظاہر کر کہ رات ہو منگے سورج غروب ہو منگے اور چند طلوع ہو منگے اور چند کتو حکم دے اور چند تیرے حکم دی تابعداری کریں گا یا زمین پہ آویں عزیزان گرامی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس پہاڑ ہے اللہ دے محبوب اتھے تشریف گھن گئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من کے اللہ دی بارگاہ نماز ادا کی تھی یہ ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی اور اجن تک اللہ دے محبوب تصور دے اندر ہن اللہ دی یاد دے اندر ہن جبرائیل امین پیغام گھن کے آگے ہوتا کچھ سبحان اللہ جبرائیل امین پیغام گھن کے آگے اور آگے آگئے یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کہ غمگین نہیں ہومنا پریشان نہیں ہومنا اللہ تبارک و تعالی پیا فرمائے اے محبوب جتا تو ہو سے میں تیرے نال ہو جتا تو ہو سے میں تیرے نال ہو سا عزیزان گرامی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس کے موجود کفار
کفار مشرکین اے دیکھ دے پائے ہیں کہ حضور نے دعا منگی، اللہ تبارک و تعالی نے سورج میں غروب کیتا، رات ہو گئی، آسمان دے اتے چند چمکا، کفار چند دی طرف کھڑے دے دیں، حضور دے یار حضور دے صحابہ آمنہ دے لال دی طرف کھڑے دے دیں۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صاحب الاولاق نے چند اشارہ فرمایا اور چند ٹوٹ کے زمین تے آ گیا، ٹکڑے تھی کہ زمین تے آ گیا، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دوتے دلیل پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ٹائم اے منظر اس بادشاہ نے لکھا، حبیب یمنی نے لکھا، تازن گرامی اس نے یقین ہو گیا اور اپنے دل دے اندر پوجی گل اے رکھدا ہے، اور اللہ دے محبوب دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ اپنی نبوت دی پوجی دلیل اے پیش کرو کہ میرے دل دے اندر اس وقت کیا کیفیت پی چل دی ہے، کیا راز میں سوچی بیٹھا ہاں، میرے ذہن دے اندر سوچ کیا ہے اور دل دے اندر خیال کیا ہے۔ تو اللہ دے حبیب نے فرمائے کہ ہاں اے بادشاہ، اے حبیب، تیرے دل دے اندر اے پیا چلدا ہے کہ تیری بچی بیمار ہے، مریض ہے، اور تو اے چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے۔ تازن گرامی، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے انا جملہ دے ہوتے اس آدمی نے، بادشاہ نے نعرہ مار کے آکھا کہ اے کفار، ہم کفر ختم اور میں علل اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دیتے کلمہ پڑھا، حضور دی ذات دیتے اس نے کلمہ پڑھا علل اعلان، اور اس تو بعد روایت دے اندر موجود ہے کہ وہ چل کے اپنے گھر گیا اور گھر بن کے اس نے گھر دے اندر دستک دیتی اور دروازہ کھولن واسطے اتفاقاً اس دی اوہ بچی چل کے آئی جڑی کے بیمار ہے، جڑی بیمار ہے۔ عزیزان گرامی، بچی لل محلے گفتگو ہویا، پوچھا کہ تیرا حال اور تیری اے حالت کیویں تبدیل ہوئی ہے، صحت یاب کیویں ہوئی؟ تازانی گرامی، بچی نے اپنے والد نے یہ جواب دیتا کہ میں خواب دے اندر یہ ڈٹھا ہے کہ میرے کول کوئی اللہ دے طرف حسین اور جمیل شخص تشریف گنا ہے، اور آ کے آکھن لگا کیا ہے بچی، تیرے والد نے کلمہ پڑھ چھوڑا ہے، مسلمان ہو گئے، تو اگر صحت یاب ہونا چاہنی، تندرست ہونا چاہنی، بل این کر کہ تو بھی کلمہ پڑھ گن، تو بھی کلمہ پڑھ گن۔ ابا جان، میں نے کلمہ پڑھا تو اس خوبصورت نوجوان نے، اس حسین و جمیل نے میرے جسم دے تے ہاتھ پھیرا کہ میں صحت یاب ہو، میں صحت یاب ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اگر انسان غور کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چ موجود ہے، اتنا حاضر تے ناظر دا مسئلہ حل پیا ہوندا ہے، حضور مکہ چ موجود ہیں، بچی ملک شام چ موجود ہے، اتنا بھی اللہ دے حبیب جلوہ گر ہیں، مکہ دے اندر بھی اللہ دے حبیب جلوہ گر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ۔ اسی واسطہ نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، سچ تو یہ ہے کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ کیا بات ہے، سبحان عزیزان گرامی، سچ تا یہ ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے لل اور حضور دے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے سارے عیباں نوں چھپائے۔ نبی پاک صاحب الاولاد اللہ علیہ وسلم دے میلاد کے اندر تشریف گناون والے ایک حدیث طیبہ، عن ابی سعید الخدری قال قال معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة يعني من اصحابه فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال الله ما اجلسكم الا ذلك. قال اما اني لم استحلف لكم تهمة لكم وانما اتاني جبرائيل
فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. عزیزان گرامی یہ حدیث طیبہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نسائی شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں اور انہوں نے یہ حدیث طیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کی ہے. حضرت امیر معاویہ فرمانے کہ اللہ دے محبوب تشریف گن آئے ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ دا جھرمٹ لگا ہوئے، صحابہ ذکر پہ کر دیں، صحابہ دے کول اللہ دے محبوب آئیں. اللہ دے محبوب نے گفتگو کی تھی کہ اے میرے یار، اے میرے صحابہ کیا بیٹھے کریں گے، کیا بیٹھے کریں گے. آئے صحابہ عرض کرن لگے یا رسول اللہ اسا اللہ دا شکر بیٹھے کریں گے ہیں اس گل دوتے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اسلام نصیب فرمایا ہے. بمن علینا بیکا اس گل دوتے شکر بیٹھے کریں گے ہیں کہ اللہ نے ساکو تہادا امتی بنا کے اور تہاکو سارے اندر جلوہ گر فرما کے سارے ہوتے احسان عظیم فرمایا ہے، احسان عظیم فرمایا ہے. عزیزان گرامی توجہ کرے سو اللہ دے حبیب نے اس مقام دے ہوتے صحابہ علی گل کی تھی بڑی توجہ علی گلے. اللہ دے حبیب نے فرمایا اے میری صحابہ کیا تواڈے بہمن دا مقصد یہ ہے کیا اس گل دے ہوتے تسا میرے نال حلف دینے ہو، میرے نال میرے سامنے اللہ دی قسم چہنے ہو. تازانی گرامی صحابہ اکرام کو اللہ دے حبیب نے حلف کیا، صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کے سارا نے حلف پیش کیتا. اس تو بعد اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے یارو، اے میرے غلامو، میں کو کوئی تمہارے اوپر شک کو نہ ہے کہ تمہارے اوپر کسی قسم کا میں کو شک ہوئے، بلکہ میں اے حلف ایک قسم اس واسطے کی دیئے کہ تھوڑی دیر گزریے میرے کنو جبرائیل امین آئے ہیں، میرے کنو جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے میں کو آکے رب دے طرف ایک پیغام سنایا ہے کہ اے محبوب محمد مصطفیٰ تیرے انہ یاراں دی وجہ کل، تیرے انہ غلاماں دی وجہ کل اللہ تبارک و تعالی فرشتہ دے سامنے آسماناں دے ہوتے فخر بیٹھا فرمائیں. سبحان اللہ. تازانی گرامی ثابت ہویا کہ یہ محفل حضور علیہ السلام دا ذکر کرنا اور حضور دی آمد دیا خوشیاں منامنا یہ ایمان دا حصہ ہے اور صحابہ دی سیرت ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی اور خوشنودی دی دلیل. عزیزان گرامی ذکر شروع تو چل رہا ہے. علامہ حجر اسقلانی نے نعمت الکبرى عربی دی کتاب اور بہت عالم ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے جیڑا آدمی حضور دی ولادت دے تے خرچہ کریں گے اور حضور کا میلاد پڑھیں گے تو صدیق اکبر نے فرمائے کان رفیقی فی الجنہ او آدمی جنت کے اندر میرا دوست ہو. سبحان اللہ. اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے کہ جیڑا آدمی حضور دی آمد پہ خوش ہویا اور حضور دا میلاد پڑھا اور پڑھایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے او اینے ہے گویا کہ اس نے اسلام نو زندہ کیتا، اسلام نو زندہ کیتا ہے، اسلام نو نئی زندگی اس عطا کیتی ہے. اور آزان گرامی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے کہ جیڑا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے تو خوش ہوندہ ہے، حضور دا میلاد منیندہ ہے اور خرچہ کریں گے، حضرت عثمان غنی نے فرمائے اس بندے دا مرتبہ اور مقام انہیں ہے کہ جینے کے او غزوہ بدر کے اندر اور غزوہ حنین کے اندر شریک ہو جاؤ.
اور آزان گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمائے، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمائے جیڑا آدمی حضور دی ولادت پہ خوش ہویا، اس نے میلاد پڑھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اس نے خیر مقدم کیتا، حضرت علی المرتضی نے فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی دی بروز محشر بغیر حساب و کتاب دے بخشش فرما دے، بغیر حساب و کتاب دے بخشش فرما دے سی۔ عزیزان گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد قرآن دے اندر بھی 27 جگہ دے موجود ہے۔ علماء محققین نے تحقیق پیش کی تھی، علماء محققین نے تحقیق پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دے ولادت دے تذکرے قرآن دے اندر 27 مقام دے ہوتے موجود ہے۔ اور میں عرض کرے سا کہ کوئی ایک مقام بھی نہیں لبدا، وجہ یہ ہے کہ ساری اکھ دا قصور ہے، ساری اکھ دے اندر او نور کو نہیں جس نور للقصہ محمد مصطفیٰ دے مقام میں پہچان گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رب یہ فرمائے اے لوگو تہاڈے کول اللہ دے طرفوں نور آئے اور روشن کتاب آئی۔ نور کس نے آقا میں اہل علم نے امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمائے نور او ہوندا ہے جڑا چمکے، نور روشنی کو آقا میں اے لغوی معنی، اور آپ نے فرمایا نور دا اصطلاحی معنی اے ہے جڑا خود اپنی اصل دی وجہ کو چمکے، اے نور دا اصطلاحی معنی، اور خود چمکے اور دوجا نو چمکا دے، دوجا نو چمکا دے۔ اللہ دے محبوب دنیا میں اندر تشریف گھن آئے ہیں اور حضور نے آ کے پوری کائنات میں چمکا چھوڑا، پوری کائنات میں چمکا چھوڑا ہے۔ عزیزان گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی چمک اگر تسا دیکھنی ہے تو عامر یمنی ہے، عامر یمنی وہ بتان دی عبادت کرندا ہے اور اس گھر دے اندر بھی یا حاجت ہے کہ اس کی بچی بیمار ہے، عامر یمنی اس کا بھی یہ مسئلہ ہے اور وہ بتان دا پجاری ہے، دن رات بتان دی عبادت کرندا ہے اور عبادت کرندے کرندے دعا منگدا ہے، لیکن اس دی دعا کیوں قبول ہو گیا؟ بت کو خدا تنی۔ عزیزان گرامی المختصر حضور دی ولادت والی رات عامر یمنی نے اور اس دی گھر والی نے آسمان دے اوپر چمک دی۔ علماء لکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تشریف گھنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر 12 معجزہ دا ظہور فرمایا، 12 معجزے۔ حضور علیہ السلام تشریف گھنائے، آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ عزیزان گرامی عامر یمنی اور انہاں دے گھر والے یہ نقل کر دیں کہ اساں نے چمک مٹھی آسماناں دے اوتے روشنی مٹھی اور اساں اس روشنی دی تلاش دے اندر چلے اور چلدے چلدے مکہ المکرمہ پہنچے۔ میں مختصر بیٹا کرونا، مکہ المکرمہ پہنچے اور جڑے ٹائم ساکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دسایا گیا تو اساں حضور دی زیارت واسطے گئے۔ عامر یمنی آگے حضور دی والدہ ماجدہ نے سالوں پہلے روکا، پھر اجازت عطا فرمائی۔ عامر یمنی عاشق رسول ایک بار یہ ٹائم نبی پاک دے مکھڑے تے نظر پئی ہے نا اور حضور علیہ السلام دا دیدار کیتا۔ عزیزان گرامی عامر یمنی کھڑا نہیں ہو سکا بلکہ اس دے گورے والے لگے ہیں زمین میں تے گر گیا، زمین تے گرا ہے۔ یہ کیا تاثیر ہے؟ یہ حضور علیہ السلام دی نور مبین دی تاثیر۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جو تھک گئے ہیں وہ اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔
دونوں ہاتھ کھڑے بلند کر کے کریں تاجدار ختم نبوت، ذرا اظہار کریں تاجدار ختم نبوت، محبت سے کہیں تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ پریشان نہ ہو، استاد صاحب کے بعد انشاءاللہ نماز کا ہوگا سلسلہ اور آگے سے سجاری ہوگا، آپ محبت سے بیٹھے ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا حضور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی، زمین تے جانا الگ ہے کہ کیا ہے، غور کرو کہ حضور علیہ السلام دی نورانیت دی چمک ہے۔ اور عزیزان گرامی جرے ٹائم اس دیدار کیتا، ٹائم اس دا مکمل ہویا، واپس چلا، کچھ اگا مان کے کچھ وقت اس نے سفر کیتا ہے تو دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق دوبارہ جاگا ہے، او آدمی واپس آ گیا ہے۔ اور حضور دی والدہ نے منتا اور ترلے کرنے لگا کہ اے آمنہ ایک باری کرم کرچا، دوبارہ اپنے بچڑے دا میں کوئی دیدار کرا۔ عزیزان گرامی حضور علیہ السلام نے اس دی عشق نو اور اس دی جناب والا تمنا دا لحاظ رکھا، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دوبارہ دیدار کرایا۔ کتاب دن در موجود ہے، دوبارہ عامر یمنی نے یہ ٹائم حضور دا دیدار کیتا، دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹائم اس دی اک لگی، تازان گرامی اس نے ایک باواز بلند نعرہ مارا اور نعرہ مار کے زمین پہ گرا اور فوت ہو گیا۔ یا زن گرامی کیڑی چیزیں حضور علیہ السلام دی نورانیت دی چمک ہے کہ جڑا عاشق دی اکھ دے وسیلے لال دل تے پئیے اور دل برداشت نہیں کر سکا، پھٹ گئے اور عاشق اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر چلا حضور قفص انصری تو پرواز کر گئی۔ اسے واسطے تا اہل عشق آدن کہ یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور اس لیے تو کہتے ہیں نا جڑا مرشد ہونا ہے، جڑا جناب والا استاذ ہونا ہے، انہاں دی نظر ہوندی ہے شاگرد دے مرید دے قلب دے، جتنا مرید دا قلب وسیع ہوندا ہے اتنا پیر دا اور مرشد دا فیض اس دے دل دے اندر رہندا ہے، اس دے دل دے اندر چلا جاندا ہے۔ عزیزان گرامی ساقی کی رند کے ظرف پہ نظر رہتی ہے، ساقی کی رند کے ظرف پہ نظر رہتی ہے، اسے چلو سے ملا دیا تو اسے پیمان ہے۔ کہکو پیر تھوڑا جیا رنگے نہیں اور کہکو ایویں رنگے نہیں کہ لوگ انہاں مثالہ نہیں۔ عزیزان گرامی دعا ہے اللہ تعالی جڑا کوئی سنے ہے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔